السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک شاگرد تھا، تقریباً کوئی 13-14 سال اس کی عمر تھی اور حافظ تھا، بہت ساری دعائیں بھی اس کو یاد تھی۔ تو اس کے ساتھ نا ایک دفعہ ایک حادثہ پیش آیا، کسی بیماری کی وجہ سے اس کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، فوت ہو گئی وہ۔ تو ہم ان کے جنازے پہ گئے، جنازے پہ ایک شیخ صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ جب اس کے بعد ہم قبرستان گئے تو ان کے والد صاحب کہنے لگے شیخ صاحب آپ دعا کروا دیں۔ تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ یہ بچہ ہے، یہ حافظ قرآن بھی ہے، اس کو دعائیں بھی یاد ہے، تو جس فیل سے اور جس لگن سے یہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرے گا، اس فیلنگز کے ساتھ ہم تو نہیں نہ کر سکتے۔ تو میں نے اس بچے کو کہا بیٹا آپ دعا کرواؤ۔ تو اس نے دعا کروانی شروع کی۔ تو یقین مانیں اس وقت بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے یہ بچے پریکٹیکلی طور پہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے صرف ان کو تھیوری پڑھائی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اس کو حفظ کروا دیا، اس کو دعائیں یاد کروا دی، لیکن اس کو پریکٹیکلی طور پہ ہم وہ دعا کرنا سکھا نہیں سکے۔ ہم اسے بتا نہیں سکے کہ بیٹا اس طرح اس جگہ پر اس مقام پر اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے اس طریقے سے دعا کی جاتی ہے۔ اس وقت میں نے ایک بات ٹھان لی کہ جب کبھی موقع ملے گا نا تو بچوں کو میں پریکٹیکلی طور پہ یہ چیزیں سکھاؤں گا، یعنی بچے کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کسی کے کمرے میں جانا ہے کیسے جانا ہے، آفس میں جانا ہے کیسے جانا ہے، کسی جو ہے نا دکان والے کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کو کس طرح بلانا ہے، چھوٹوں کو کس طرح بلانا ہے، یہ سارے پریکٹیکلی طور پہ کرنے کے کام ہیں۔ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ مثال کے طور پر اگر ہم آج اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ کیا وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے مسجدوں میں بیٹھ کے یا گھر پہ بیٹھ کے کہیں بھی وہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ابا جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما؟ بہت کم اس طرح کے لوگ ہیں اور بہت کم اس طرح کے بچے ہیں جن کو اس طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے پریکٹیکلی طور پہ۔ یعنی جو اسلام نے تھیوری اگر ہم دیکھیں بہت کم ہے، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بہت زیادہ ہے۔ یعنی تیمارداری آپ دیکھ لیں، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا، کتنے لوگ آج کل جاتے ہیں ہسپتالوں میں، یا کسی کی مدد کرنا، یا کسی کو کھانا کھلانا، یا کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی اور نیکی کرنا، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی جو ہے نا غریب کی مدد کرنا، یہ سارے پریکٹیکلی طور پہ کرنے کے کام ہے۔ تاکہ نماز پریکٹیکلی طور پہ سکھانے کی چیز ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ 2 دن تک آتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے دکھا کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھائی۔ اسی طریقے سے وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، کر کے دکھایا۔ یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں، سکھانے والی ہیں۔ تو اس دن میں نے ٹھان لیا کہ بچوں کو نا یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ اب جب کبھی کوئی موقع ملتا ہے، ابھی ہم یہاں پہ دارالاسلام اسکالر انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر سوسائٹی میں جامع مسجد ارقم ضمیر ہے، یہاں پر کڈز اسکول، ہمارا کڈز سمر اسکول جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ وہ تقریباً صبح 8 بجے سے 2 بجے تک اس کی ٹائمنگ رکھی ہے۔ ایسے بچے جو یہاں پہ آس پاس رہتے ہیں تو وہ اس اسکول کا حصہ ہیں، اور جو ہے نا بہت کچھ وہ سیکھ رہے ہیں، یہ پریکٹیکلی طور پہ جو ہے نا وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہاں کوئی نہیں آ سکتا تو ہمارے ایک دوست ہیں محترم عثمان طفیل صاحب، ان کا بھی یہی کام ہے کہ بچوں کو ماشاءاللہ دینی تعلیم دینا اور ان کو پریکٹیکلی طور پہ دین کے ساتھ جوڑنا اور ان کو ہنر سکھانا۔ مطلب آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہمارے بچے جو ہے نا وہ کیا ہے کہ موبائل چلا رہے ہیں، ہمارے بچے کچھ کرنے کو نہیں ہیں، والدین کو بھی نہیں پتہ کہ بھئی کیا کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک چیز سے اگر ہم منع کرتے ہیں تو دوسری کون سی چیز ہم ان کو پازیٹیو کون سی چیز اس طرح کی دے جس سے وہ کام کر سکیں۔ تو اس طرح کی چیزیں سکھانے کے لیے جو ہے نا وہ آپ لوگ ایسے علماء کرام، ایسے افراد جو ہمارے معاشرے میں یہ کام کر رہے ہیں ان کی خدمات لے سکتے ہیں۔ تو عثمان طفیل صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت ایک سمر کیمپ کروا رہے ہیں، کڈز قرآن و سنت کڈز کیمپ۔ یہ جو ہے نا اس میں یہ صرف 5 دن کا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور اسے بہت سے یہ کرواتے رہتے ہیں، ہم بھی یہاں پہ کرواتے رہتے ہیں۔ بچوں کے جو ہے نا وہ کورسز بھی ہو رہے ہیں، بچے جو ہے نا وہ مزید یہاں پہ حفظ بھی کر رہے ہیں۔ تو عثمان طفیل صاحب کے اس کورس میں آپ جو ہے نا وہ ضرور شامل ہو، جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور لے کر جائیں۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ تقریباً یہ 4:30 سے 5:30 تک ہے، اور یہ 17 جولائی سے 21 جولائی تک، یعنی منڈے ٹو فرائیڈے یہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ قرطبہ ریسرچ سینٹر دارالاسلام کے انڈر ہو رہا ہے، دارالاسلام کڈز کا ایک شعبہ ہے۔
اس کے تحت یہ کروایا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے نا قرطبہ ریسرچ سینٹر یہ لوئر مال 36B لوئر مال جو ہے نا وہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو ضرور اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجیں اور یہ جو وقت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اور جو یہاں کے قریب کے لوگ ہیں ڈاکٹر سوسائٹی کے آس پاس، شوکر نیاز بیگ کے آس پاس، EME سوسائٹی اور یہ سوسائٹیز جو ہیں آس پاس یہاں کے لوگ ہیں، وہ ضرور دارالسلام اسکالر انسٹیٹیوٹ میں، جامع مسجد ارقم ضمیر ڈاکٹر سوسائٹی کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ پریکٹیکلی طور پہ ہمارے بچے کچھ کرنے کے قابل ہوں. یعنی وہ اسلامی تعلیمات، عقیدہ بھی سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سیکھیں، صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ حالات بھی ان کو پتہ ہوں، نام بھی پتہ ہو اور ان کے ہیروز یہ ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ قرآن کریم اچھا پڑھنا جانتے ہوں اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا ان کو آتا ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کے بچوں کو اچھا مسلمان بنا دے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. السلام علیکم.